آل سیدنا و مولانا محمد وآل بیت سیدنا و مولانا محمد وأولیاء سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، آپ کو حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مختصراً حالات و واقعات میں نے بیان کیے تھے۔ ان کے خلیفہ اور ہمارے قادری سلسلے کے پیر و پیشوا اور مقتدی اور رہنما حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ان کے متعلق آپ کچھ باتیں سن چکے ہیں کہ یہ گری پڑے پھلوں کا کاروبار کرتے تھے اور ان سے اپنی روزی رزق کماتے تھے۔ گویا کہ ان کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کی محنت کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور یہ اسباق ہیں جو ان بزرگان زندگی کے حالات و واقعات سے بزرگان دین کے حالات و واقعات سے جو ہمیں اخذ کرنے چاہیے، اور جس سے خاص طور پر آج کل کے بزرگ بے بہر ہیں۔ آج کل کے بزرگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بزرگی کا حصہ نہیں بلکہ بزرگی کے خلاف ہیں۔ کوئی بزرگ جو ہے وہ تو دکان کرے، کوئی بزرگ ہے تو وہ محنت کرے، مزدوری کرے، یہ بزرگی کے خلاف بات سمجھی جاتی ہے۔ اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ لو ہمارا بزرگ، وہ بھی بزرگ ہو سکتا ہے، وہ دیہڑی کرتا ہے، تو یہ بالکل ہی زمانے کے حالات سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ الٹ پلٹ ہو گیا معاملہ سارا۔ حالانکہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا وہ زیادہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے بشرطے کے ساتھ فرائض ادا کرے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ مزدور نماز پڑھتا ہی نہیں، ہمارا مزدور جھوٹ بھی بولتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، ہمارے ہاں وہ تصور کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ بلکہ اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ امام مسجد کو دکان ہی نہیں کرنے دیتے، اور محنت مزدوری کرنے والے کو امام مسجد رکھتے ہی نہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی کہ اگر کوئی درزی کا کام کرنا چاہتا ہے امام مسجد تو وہ نہیں کر سکتا، نماز پڑھا کر فارغ ہو کر سامنے اپنی دکان پر کپڑے سیے نہیں۔ اس میں دونوں طرف سے خرابی ہے۔ کیوں کہ درزی ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، درزی ہر وقت وعدہ خلافی کرتا ہے، تو ایسے درزی کو تو پھر امامت اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اگر امام صرف درزی ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، کپڑے میں ہیر پھیر نہیں کرتا، وہ تو اللہ کا خاص الخاص ولی ہے۔ تو لہذا دونوں طرف سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی امام مسجد، اگر کوئی عالم دین کاروبار کرتا ہے تو اس کو سچا، وعدے کا پکا اور حلال رزق کمانے والا ہونا چاہیے، تو وہ اس سے فار بیٹر ہے جو صرف تنخواہ لے یا لوگوں کے پلے سے پیسے لے کر نظر نیاز نماز پڑھائے۔ اس سے وہ فار بیٹر ہے، کیونکہ وہ رزق حلال کھا رہا ہے، کما رہا ہے۔ رزق حلال کا کھانا تو عین عبادت ہے۔ اور پھر یہ جو تھے کہ کاروبار کرتے تھے، پھر کاروبار میں بھی اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ ایک بار آپ کی یہ عادت تھی کہ 10 درہم پر صرف آدھا درہم منافع لیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، کم ترین منافع ہر چیز بیچتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد دنیا جمع کرنا تو تھا ہی نہیں۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ ہم دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے، تو وہ آدھا درہم اس پر منافع لیتے تھے۔ ایک مرتبہ
کوئی ان کا سودا تھا، اس سودے کی اچانک قیمت بڑھ گئی، وہ 60 درہم میں انہیں لیا تھا اور اچانک قیمتیں بہت بڑھ گئیں، تو وہ بیپاری نے آ کر 90 درہم لگا دیے اس کے، 60 کے درہم کی چیز تھی خرید دی ہوئی، اس نے 90 درہم لگا دی۔ اب آپ کہنے لگے کہ نہیں بھئی میں تو 63 درہم میں بیچوں گا، وہ آدھے درہم کے منافع سے 3 درہم منافع بنتا تھا اس کا۔ اس نے سمجھا کہ شاید ان کو سمجھ نہیں ہے، اس نے کہا میں 90 لگا رہا ہوں، 90۔ اس نے کہا نہیں میں 63 لوں گا۔ اب عجیب بات ہے، ہمارے لیے تو یہ عجیب بات ہوگی نا۔ اس نے کہا بھائی تم کیوں زیادہ کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا میرے اپنے رب کے ساتھ عہد ہے کہ میں صرف اتنا ہی روزی کے لیے نا مجھے اتنا کافی ہے، تو میں اتنا ہی، میں اپنے رب کے ساتھ عہد نہیں توڑ سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں کردار اور عمل۔ یہ ماننا پانی پر چلنا بڑی کرامت ہے، مگر خدا کی قسم یہ اس سے بڑی کرامت ہے کہ نہیں، لیکن ہم اس کو کرامت نہیں مانتے، ہم پانی پر چلنے کو کرامت مانتے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ خواہشوں پر قابو پا لینا اور عیش اور تیش میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی نہ ہونا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، لیکن ہم اس کو کوئی ہمارے نزدیک اس کی قدر و قیمت نہیں، ہم تو بالکل بس یہ بڑا حادثہ ہے۔ اسی وجہ سے اس میں چھپے ہوئے کئی افکار و خیالات ہیں جو بعض اوقات بیان بھی نہیں ہونے چاہیے، بیان کرنے کو جی بھی نہیں چاہتا کہ شاید اس سے کوئی حسد کی بو محسوس کرے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ اس نہیں کہنی چاہیے، اس میں کوئی، آپ کب سے مجھ سے دین سیکھ رہے ہیں؟ کتنی باتیں آپ سن چکے ہیں؟ کوئی عام میں سے کوئی میرا بیعت کی ہے؟ کس نے کوئی میرا مرید ہوا ہے؟ جو پہلے تھا وہ تو چھوڑو، کوئی بندہ دیکھا آپ نے؟ کوئی نہیں، بیعت بھی نہیں ہوا، اس کے نزدیک کوئی بزرگی نہیں ہے مجھ میں۔ میرے کئی شاگرد یہاں قرآن یاد کیا، 2 سال 4 سال قرآن سنتے رہے، ترجمے سنتے رہے، لیکن مرید کہاں جا کر ہوئے؟ پراپے گنڈے پر۔ یہ آج کل ہری پگڑی والوں کو بڑا پراپے گنڈا ہے، ویسے بھلے بندے ہیں، لیکن میں فیض رسانی کے حوالے سے انہوں نے بھی کیا دیکھا ہے، ڈاک کے ذریعے مرید ہو جاتے ہیں۔ دیکھا کیا ہے؟ صرف ٹی وی چینل چل رہا ہے، بہت سارے ایک جیسے لڑکے پگڑیاں باندھے پھر رہے ہیں، ہاں جی، کھالیں کٹھی کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ یہ فضا ہے نا ایک پراپے گنڈے کی، یہ مطلب ہے کہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس طرح ہزاروں کرما والا کی گدی کے مرید ہیں، ہزاروں شرکپور شریف کی گدی کے مرید ہیں، ہزاروں گولڑے شریف کی گدی کے مرید ہیں، ہزاروں لاکھوں بابا دیوان صاحب کی گدی کے مرید ہیں۔ نہ کوئی فیض پایا ہے، نہ کوئی فیض رساں ہے، نہ وہ وہاں کو دینے والے، نہ وہ لینے والے ہیں، کوئی نہیں کسی سے۔ یعنی مطلب ہے کہ بالکل اپسٹ سسٹم ہو گیا۔ آپ ایک سیاست کو کہتے ہیں، ہر کام اس سے اپسٹ ہے۔ جس طرح میں آپ کے ساتھ محنت کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں نا، بخدا اللہ کی قسم کہا کرتا ہوں، طلباء کے ساتھ اسی طرح ہی محنت کرتے رہے ہیں یہ 20-30 سال میں۔ جو دن آیا پاؤں پیچھے، جو دن آیا پاؤں پیچھے، جو دن آیا پاؤں پیچھے۔ کیوں کہ خالص نیکی گوارا ہی نہیں، خالص نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں، خالص نیکی کی چاہت خواہش ہی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کیسے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی بس ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔
کبھی کبھی یہ اپنی انتہائی یعنی محسوس ہوتا ہے کہ یا پھر ہم غلط ہیں. مطلب کہ آج کل قوالیاں کرو اور کوئی نہ اسٹنٹ بازی کرو. اسٹنٹ بازی چاہے کوئی کر لو، چاہے ہری پگڑیوں کی کر لو. وہی ہری پگڑی وہ فرض تو نہیں نا، کہ نہیں جائز ہی ہے نا. یہ ایک خاص قسم کا بانا تانا، یہ نہیں پراپے گنڈے اور اس قسم کی چیزیں، اور قادری ٹوپی اور فلانی، اور ادھر جی وردیاں، اور جی کالی وردی جی، اور سر پر ٹوپی ہے جی سب کی، اور یہ ہے جی وہ جی، اور وہ اس طرح دنیا داروں میں، اس طرح دین داروں میں. سچ پوچھیں تو یہ جلوس، یہ کچھ اب ان میں بھی اخلاص گھٹتا جا رہا ہے اور پراپے گنڈا زیادہ بنتا جا رہا ہے. نہیں سمجھو؟ پراپے گنڈا. اس کی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ روز قیامت کہ ہمارے ہاتھ خالی نہ رہ جائیں. اب آپ جلوس نکال لیں، جلوس بنا لیں تو سب بھلا الا 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 چلی جائے. ان کو کہو کہ بھئی وہاں مل کر درود شریف پڑھے تو نہیں تیار ہے. یعنی سٹنٹ بازی میں سٹنٹ بازی چاہیے، بس دین میں بھی سٹنٹ بازی چاہیے. البتہ سٹنٹ بازی میں کچھ فرق ہوتا ہے، کچھ بالکل ہی شیطانی سٹنٹ بازی ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ کچھ تھوڑی سی کم اب دیکھو جی افسر جی اسور آپ کا جلوس بڑا شاندار تھا جی، بڑا شاندار. کیا جی؟ وہ جو بچے جو تھے نا، انہوں نے وہ جو مور بنے ہوئے تھے جی، بچے مور بنے ہوئے تھے. کیوں جی سٹنٹ بازی ہے نا. جی بچے مور بنے ہوئے تھے، وہ بڑے چنگے لگتے تھے. اچھا جی کچھ بچے جو وہ درخت بنے ہوئے تھے، سٹنٹ بازی ہے نا. مطلب ہے کہ اگر خالص کوئی نیکی 100% خالص کرو تو کوئی نہیں جی، اس میں تو آپ کا جلوس بالکل ناکام ہی رہا. یار مار سٹے تھا تے بس بندے ہو، یا ہم اپنے احساس کے ہاتھوں مرے جا رہے ہیں. اور پھر مجھ کو تو احساس ہے، بہت ساروں کو احساس ہی نہیں اس بات کا. نہیں سمجھے؟ مثلا جو بندہ کوشش کر کے کوئی سیاسی لوگوں کو ساتھ ملا لے، کوئی گاؤں گھوم پھر کر جا کر وہ ٹرالیاں کریڑیاں زیادہ جمع کر لے، ہاں جی، یا اس کے مریدین ہوں زیادہ سارے، ان کو اکٹھے کر لے، 10 بسوں والوں سے رابطہ کر کے کچھ ان کو ساتھ ملا لے، کچھ اور ٹریکٹر ٹرالیاں ساتھ لے لے، ہاں جی، تو دکان پر پھر کر ذرا فڑک اچھا اکٹھا کر لے، اور ایک لمبی ساری لائن ہو تو وہ کہتے ہیں کمال کر دیا. یہ سب سے زیادہ مقبول ہو گیا اللہ رسول کے نزدیک. یہی ہوا نا پھر مانا. وہ آپ خود غور کر لیں، میں بس اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ مطلب ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو بالکل ہی کوئی سٹنٹ بازی نہیں تھی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کامرانیوں سے نوازا. بس ایک خدائی وردی تھی کہ بارش رہنا ہے، یا پگڑی باندھنی ہے، یا تہمد یا شلوار، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرنی ہے، راہ خدا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں. کیوں جی؟ اس حوالے سے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کچھ ٹھیک رستے پر ہی ہیں. اتنے چلو زیادہ ٹھیک نہیں تو کچھ قدرے ٹھیک رستے پر ہیں. سو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی التجا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس بات سے بھی بچائے کہ ہم دوسروں پر تنقید کرتے رہیں، کیونکہ تنقید اگر حسد کی وجہ سے کی جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے. تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف 63 درہم میں وہ بیچ دی، اور وہ بندہ حیران ہو کر وہ سودا لے گیا. تو اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے بزرگ تھے. آپ اپنی دکان میں بھی
پردہ لٹکایا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نفلوں میں مشغول رہتے تھے۔ کوئی گاہک آ جاتا تو اس کو سودا دے دیتے، ورنہ نوافل میں مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ اس طرح پردے کے پیچھے نماز میں مشغول تھے، کوئی شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، جواب نہ آیا، تھوڑی دیر بعد ٹھہرا۔ آپ نے جب فارغ ہوئے تو سلام پھیر کر دیکھا، اس نے کسی بزرگ کا سلام پہنچایا جو کوہ لکام، یہ بہت دور دراز علاقے میں پہاڑ ہے، کہنے کہ میں کوہ لکام سے آیا ہوں اور فلاں بزرگ جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے والے کی بزرگ، ان کا میں سلام آپ کے نام لایا ہوں۔ تو آپ نے جواب بھی دیا سلام کا اور فرمایا کہ ان کو کہنا کہ مخلوق سے کنارہ کشی کر کے اللہ کی عبادت کرنا تو مردوں کا کام ہے۔ مزہ تب ہے کہ بندہ مخلوق میں شاغل بھی رہے اور اللہ سے واصل بھی رہے، یعنی مطلب کہ تم کوہ لکام میں دنیا چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں عبادت کرتے پھرتے ہو تو مخلوق سے کٹ گئے ہو نا۔ تو یہ تو مردوں کا کام ہے، مردے مار کر غاروں میں چلے جاتے ہیں نا، مردے مار کر غاروں میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ کسی قبر میں بیٹھ کر کوئی بندہ اللہ اللہ کہتا رہے تو اس کا کوئی امتحان تو نہیں نا، نہیں سمجھے ہو، اس کا کوئی امتحان تو نہیں کہ وہاں نہ کوئی گاہک آئے، نہ سودا لے، نہ ہیرا پھیری، نہ لینا نہ دینا، نہ تعلق نہ واسطہ۔ تو یہ تو مردوں کا کام ہے کہ مردے بھی اس طرح فارغ ہو جاتے ہیں بس اللہ اللہ کے لیے، اگر کر سکیں تو۔ مردانہ بات یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی بندہ ڈیل کرے اور اللہ تعالیٰ سے بھی واصل ہو، یعنی یہ کڑا امتحان ہے۔ تو تم مرد میدان بنو، یعنی مطلب لکام کی پہاڑیوں کے غاروں میں چھپ کر عبادت کرتے ہو، تو یہاں یہ بات ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ لوگ دکان پر بیٹھ کر سچ بولا کریں، وعدہ پورا کیا کریں، رزق حلال کمائیں اور دو نمبری نہ ہونے دیں، تو آپ بڑے لوگ ہیں، پھر آپ بڑے آدمی ہیں۔ اچھا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا سیدنا محمد